اتنے دور سے ہمارے پاس تشریف لائے، ان کا خطاب بڑا ہی مدلل اور پرمغز ہوتا ہے۔ آپ احباب نے مکمل طور پر توجہ کے ساتھ جتنے دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں ان کے خطاب کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، تاکہ آپ کا یہ سفر کامیاب ہو جائے۔ یہاں سے آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر لیں، اعمال کی بھی حفاظت کر لیں، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کروا لیں۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے عرض کروں گا، اس سے پہلے جو موجودہ صورتحال ہیں، جو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبیاں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں، ناموس نبی کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے، ان پر تو ایک جان نہیں لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ اب بلا تاخیر آپ کے نعروں کی گونج کے اندر میں دعوت خطاب کے لیے عرض کرتا ہوں۔ عظیم مذہبی سکالر علامہ ابن علامہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید صاحب سیالوی مدظل العالی خطیب اعظم وہاں بچرا، آپ نے نعروں کے اندر ان کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابی نبی، سب صحابیات بھی، علماء اہل سنت۔ اس کو تھوڑی نیڑے کرے سو بہت کماتی ہوں کھلو ویسے۔ کیوں نہیں سب بیٹھی ہے کہ تلو یہ کوئی یہاں نہیں ہے کیا وجہ؟ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک بآواز بلند۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام،
معزز سامعین، سب سے پہلے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے سینے کو اللہ کے کلام سے مزین کر لیا ہے، اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں استاذ العلماء، شیخ القرآن والحدیث، جامع المعقول والمنقول، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس گلشن کو آباد کیا۔ رب لم یزل اس گلشن کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے۔ سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں میرے رب کا ارشاد یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنے عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا ان پر رب کی آیتیں پڑھ رہا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ کن کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے قرآن کی تعلیم بھی دی، حکمت کی تعلیم بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، جن میں سے 70 دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے۔ نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، جن میں سے 71 دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اس موقع پر عرض کر دیا گیا یا رسول اللہ 73 ہونے ہیں، 72 جائیں گے دوزخ میں، ایک جائے گا جنت میں۔ اس جنتی گروہ کی، اس جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ ہم ان 73 میں سے حق فرقے کو پہچانیں گے کیسے؟ میرے نبی نے یہاں پر بڑا مختصر جواب دیا، جامع جواب دیا۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میں قائم ہوں، جس راہ پر میرے صحابہ قائم ہیں، وہ راہ جنت والی راہ ہے۔ تو سرکار نے اشارہ کر دیا کہ جن کی میں نے ڈائریکٹ تربیت کی ہے، جن کو میں نے ڈائریکٹ تعلیم دی ہے، وہی ہدایت پر ہیں۔ اور صحابہ کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو قرآن نے خود بیان کیا۔ فرمایا محبوب والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، محبوب تیرے مہاجر صحابہ، تیرے انصار صحابہ جو پہلے ایمان لائے تھے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے نقش قدم پہ چل گئے، ان کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ حضور کے صحابہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن آگے صحابہ کی اور عظمت دیکھیے، مقام دیکھیے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب صرف اللہ ان سے راضی نہیں ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا ان کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں جن میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب
قرآن جو ہے حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رہا ہے. فرمایا جنتیں تیار کی گئی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ انہی جنتوں میں رہنا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں پر تو مہاجرین و انصار صحابہ کا اکٹھا ذکر کیا گیا. قرآن میں اور مقام پر میرے رب نے مہاجرین صحابہ کا الگ ذکر کیا. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولا. محبوب تیرے مہاجر صحابہ جن کو ان کے گھروں سے محروم کیا گیا, جن سے ان کے مال چھین لیے گئے, ان کا جرم کیا تھا؟ وینصرون اللہ ورسولا, وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے, اللہ کے رسول کی مدد کر رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو لوگ بکتے ہیں بکتے رہے, لیکن رب کے نزدیک محبوب تیرے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اولئک هم الصادقون. قیامت کے دن صداقت کے تاج انہی کے سر پہ سجائے جائیں گے. یہاں پہ مہاجرین کا ذکر تھا, اگلی آیت میں انصار کا ذکر کیا. فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. محبوب ذرا دیکھ تو صحیح, جنہوں نے پہلے دار ہجرت میں ایمان میں اپنا گھر بنایا, یحبون من ہاجر الیہم. محبوب تیرے مہاجر صحابہ جا رہے تھے, وہ انصار ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھا رہے تھے, اور جو کچھ انہیں دے دیتے دل میں تنگی تک محسوس نہ کرتے. اپنی ضروریات پر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضروریات کو ترجیح دیتے. فرمایا تیرے محبوب انصار صحابہ قیامت کے دن ان کے لیے شان کیا ہوگی, مقام کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون. قیامت کے دن کامیابی کے تاج انہی کے سر سجائے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قرآن نے اور مقام پر صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. محبوب تیرے یہ مہاجر صحابہ, تیرے یہ تیرے انصار صحابہ, ذرا دیکھ تو صحیح نا, رب کی رحمتیں ان پر ہو رہی تھیں, رب ان پر توجہ فرما رہا تھا, رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا جب یہ لوگ مشکل کی گھڑیوں میں تیرا ساتھ نبھا رہے تھے. آسانیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے نا, مشکل کی گھڑیوں میں تیرا ساتھ نبھا رہے تھے. یہ مشکل کی گھڑیاں تھی کون سی کہ جن میں یہ صحابہ محبوب کا ساتھ دے رہے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا نے غزوہ تبوک پر جانے کا اعلان کیا. حضور نے اعلان کر دیا کہ لشکر اسلام کو اسلحے کی ضرورت ہے, لشکر اسلام کو سامان خورد و نوش کی ضرورت ہے, لشکر اسلام کو سواریوں کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ڈالے. اب اس میں مشکل کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا استطاعت کے مطابق حصہ لینا ہے. مشکل اس میں کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ پہلا جو غلہ تھا, اناج تھا, وہ ختم ہو چکا تھا. فصلیں تیار کھڑی تھیں, ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی. مشکل یہی تھی کہ صحابہ کے گھروں میں ایسے وقت میں کوئی چیز نہ تھی. محبوب نے ایسے وقت اعلان کیا تھا قربان صحابہ تمہاری عظمت پر, قربان صحابہ تمہارے مقام پر, قربان تمہاری محبتوں پر. کسی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ فی الحال یہ پروگرام موقوف کر دیں, ہمارے حالات تو دیکھیں. نہیں,
باقی سارے اٹھ کے چل پڑے. حضرت عمر گھر پہنچے, مال کے 2 حصے کیے, آدھا حضور کے قدموں میں پیش کیا, آدھا گھر والوں کے لیے رکھا. سرکار نے فرمایا عمر لے کے کیا آئے ہو, گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا مال کے 2 حصے کر دیے, آدھا تیرے قدموں میں نچھاور کر دیا, آدھا گھر والوں کے لیے رکھا. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں صداقت کا تاجدار بھی آ گیا, اتنے میں وہ عظیم شخصیت آئی کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ مال احد عندنا ید الا وقد کافیناہ. دنیا میں اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا تھا, کوئی نیکی کی تھی, تو میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں. کسی کا کوئی احسان میرے ذمہ باقی نہیں ہے. کل قیامت کے دن کوئی مجھ سے احسان کے بدلے کا تقاضا نہیں کر سکتا. میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میری امت میں ایک صدیق ایسا ہے جس کے احسانات کے بدلے دنیا میں میں نہیں دے سکا, کل قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. صداقت کا تاجدار کس شان سے آیا, کس آن سے آیا. مال تھوڑا ہے, گٹھڑی میں بدا ہوا ہے, لیکن صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہے, کانٹوں کے بٹن سے اس کو جوڑا ہے. مال جب حضور کے سامنے رکھا, میرے نبی نے فرمایا صدیق لے کے کیا آئے ہو, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے تو گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی, میں نے تن کے کپڑے بھی تیرے نام پہ وار دیے ہیں, ٹاٹ کا لباس پہنا, کانٹوں کے بٹن لگائے. اب ذرا اگلی بات سنیں. اتنے میں جبریل امین بھی آ گئے. رب کا حکم آیا کہ محبوب یہ صدیق نے حال کیا بنا رکھا. حالانکہ رب جانتا ہے محبوب تیرے صدیق نے حال کیا بنا رکھا ہے. سرکار نے فرمایا جبریل صدیق نے سب کچھ میرے نام پہ وار دیا ہے, سب کچھ میرے نام پہ لٹا دیا ہے, تن کے کپڑے بھی وار دیے ہیں. حضرت جبریل واپس گئے, اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ صدیق کو میرا سلام پہنچا دو, صدیق کو میرا سلام پہنچاؤ, اور صدیق سے پوچھو وہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین آئے, عرض کی یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے کہ اپنے صدیق کو میرا سلام پہنچا دے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیری طرف میرے رب کا سلام آیا ہے. حضرت صدیق وجد میں آ گئے کہ کہاں میں اور کہاں وہ احکم الحاکمین, کہاں میں اور کہاں وہ بے نیاز, میری طرف سلام آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا صدیق ایک بات اور بھی ہے, رب نے فرمایا ہے صدیق سے پوچھو وہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اس کا سننا تھا کہ صدیق وقت میں آئے, عرض کرتے ہیں آقا میں تو رب کی ہر رضا پہ راضی, میں تو رب کی ہر رضا پہ راضی, جس حال میں رکھے میں تو اسی پہ راضی. حضرت جبریل واپس گئے, اللہ کا قرآن آیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, صدیق ہم سے راضی تو ہم صدیق سے راضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی. اللہ. سرکار نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر, کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا.
اور جس کثرت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں احادیث مبارکہ آئی ہیں، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے آقا آنے والے ہر ذرے کو دیکھ رہے تھے، حضور کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ ایسے بدبخت بھی آئیں گے، ایسے مردود بھی آئیں گے، معاذ اللہ میری 1000 بار توبہ، جو صدیق کی طرف کفر کی نسبت بھی کریں گے، اور پھر ایسے اہل سنت میں چھپے ہوئے راغیوں کو بھی میرے نبی دیکھ رہے تھے۔ اس لیے سرکار نے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا، بالخصوص صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا۔ حضور نے فرمایا اگر میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اکیلے ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ایک طرف جملہ صحابہ بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے، قیامت تک آنے والے حضور کی امت کے مومنین، اغواس بھی، اقطاب بھی، اولیاء بھی، اوتاد بھی، سارے آ گئے۔ فرمایا ایک طرف میری ساری امت کا ایمان ہے، دوسری طرف اکیلے ابو بکر کا ایمان ہے۔ فرمایا ایمان کے مسئلے میں میرا صدیق سب پہ بازی لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ حضرت عمر اس لیے کہا کرتے تھے کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ صدیق میری نمازیں بھی لے لیتے، میرے روزے بھی لے لیتے، حج بھی لے لیتے، جتنی میری نیکیاں ہیں جہاد بھی لے لیتے، اور غار میں جو 3 راتیں گزاری تھیں ان راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دیتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر عمر کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر سر پہ نبوت کا تاج سجا کے آتا۔ اس عمر کا قول ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج کا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا عمر جس راستے سے گزر رہا ہوتا ہے شیطان عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے۔ سرکار دیکھ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ اس دور کا شیطان کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میرے عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اور اس عمر اور اس دور کا شیطان عمر کا نام سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس عمر کا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک میری امت میں ایک عمر ایسا ہے کہ جس کی زبان پر بھی حق ہوتا ہے، جس کے دل پر بھی حق ہوتا ہے۔ اس عمر نے کہا تھا کہ کاش ابو بکر صدیق میری ساری عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، جہاد سارے لے لیتے، اور غار میں جو 3 راتیں گزاری تھیں ان راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دیتے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان 3 راتوں میں کیا ابو بکر صدیق وہاں پہ نفل پڑھتے رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے تھے، ذکر اذکار کرتے رہے تھے؟ نہیں، صدیق میرے آقا کا پہرا دے رہے تھے، حضور کی چوکیداری کر رہے تھے، ناموس رسالت کا دفاع کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سنیں، عبادات میں سے سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے نا۔ سوچ پہ گئے ہو، کوئی نہ ہو پڑھتے ہوں دے، اللہ کے بندو نماز پڑھی کرو۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور جو بندہ ایک نماز چھوڑے 80,000 سال دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ لیکن حضور کی امت کے شیخ القرآن نے حضور کے لیے نماز قربان کی یا نہیں کی؟
مولا علی نے نماز کی قربانی دی، مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہوگی۔ سورج غروب ہو گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا قضا پڑھ لینا۔ عرض کرتے ہیں محبوب تیرے ہوتے ہوئے علی قضا پڑھے یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اب حضور نے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے نا وہ دعا قابل غور ہے۔ سرکار نے دعا کیا مانگی؟ اللہم ھذا، اچھا یہ بتائیں کہ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے یا نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے؟ پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، چھوڑنا اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں پہ مولا علی نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن میرے نبی نے جو دعا مانگی کہ اللہم، اے اللہ، اب دعا کے اگلے الفاظ قابل غور ہیں۔ حضور نے عرض کیا ھذا علی فی اطاعتک، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ نماز تو چھوڑ کے بیٹھا ہے لیکن حضور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ تو پھر میں تکبیر، نعرہ رسالت، تو پھر میں کیوں نہ کہوں علی کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو کچھ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھی سب ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے کام ہوگا۔ دعا مانگی کہ الہ العالمین علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اس میں سورج لوٹا، سورج واپس آیا، مولا علی نے نماز ادا کی۔ یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے نا، لیکن وہ تو نماز کی قربانی دے چکے تھے نا۔ یہ حضور کی امت کا شیخ القرآن ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ذرا حضور کی امت کے شیخ الحدیث کو بھی دیکھیے، سرکار غار میں ہے، صدیق نے ایڑی رکھ کر ایک سوراخ کو بند کیا، اب سرکار صدیق کی گود میں سر رکھے۔ اب دیکھیں نا، نماز فرض ہے لیکن ایک موقع پر نماز چھوڑ سکتے ہیں، رخصت ہے۔ اگر آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں دشمن کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں دشمن آپ کو قتل کر دے گا، آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، یا کوئی درندہ آ جائے گا آپ کو چیر پھاڑ دے گا، پھر حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیں، جان ہے تو جان ہے نا، نماز چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لینا۔ لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، لاجواب، لاجواب، پیر سیال، پیر سیال، لاجواب، لاجواب، آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ مکار شریف۔ پرورد آغوش ولایت، پیر طریقت، رہبر شریعت، منظور نظر حضور پیر سیال غریب نواز اور میرے انتہائی کرم فرما مہربان حضرت صاحب زادہ حامد عزیز صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مکان شریف تشریف لائے، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک موقع پر آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن میرے محبوب کے ادب میں، محبوب کی تعظیم میں جان جاتی ہے تو چلی جائے، مصطفیٰ کے ادب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، حضور کے ادب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، نیچے سے سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہو نا،
کوئی چیوٹی کاٹ لے فوراً پاؤں اٹھا لیتے، اسی طرح ہے یا نہیں؟ لیکن صدیق تیری عظمتوں پہ میں قربان، نیچے سے وہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے، صدیق ایڑی نہیں اٹھاتا۔ میرے آقا بیدار ہوئے، فرمایا صدیق بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا کسی موذی نے ڈنگ مارا ہے۔ صدیق نے ایڑی اٹھائی، میرے نبی نے لعاب لگایا، وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن محبوب ذرا دیکھ تو نہیں، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق تو جان کی بازی لگا چکے تھے نا، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے۔ محبوب ایک تیری امت کا شیخ القرآن ہے جس کی نماز تو نے واپس کر دی، ایک تیری امت کا شیخ الحدیث ہے جس کی جان تو نے لوٹا دی، لیکن محبوب ذرا ان غلاموں کو بھی تو دیکھنا، تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز، تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کو ہے۔ انسان کے بس میں تو یہی کچھ ہے نا، یا نماز قربان کر سکتا ہے یا جان قربان کر سکتا ہے۔ محبوب تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کو ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کے مقام کو، ان کی عظمت کو بیان کیا، بلکہ رب نے بھی بیان کیا۔ قرآن کی 4-5 آیتیں پڑھ چکا ہوں، ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ محبوب تیرے صحابہ کچھ تو وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، اس وقت ایمان لانا بڑا مشکل تھا، پھولوں کی سیج نہیں تھی، کانٹوں کی مالا تھی، مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کرنے تھے، آگ کے انگارے بھی زبان پر برداشت کرنے تھے، تپتی ہوئی ریت پر بھی لیٹنا تھا، سینے پہ بھاری پتھر بھی برداشت کرنے تھے۔ اس وقت ایمان لانا بڑا مشکل تھا۔ محبوب کچھ اس وقت ایمان لائے، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھ دی گئی، کچھ اس وقت ایمان لائے، اس وقت آسانیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ محبوب مقام، درجہ، مرتبہ اور شان ان کی بلند ہے جو پہلے ایمان لائے تھے، لیکن جو بعد میں ایمان لائے یہ بھی آئے تو تیری غلامی میں ہیں، تیرے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ محبوب تیرے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک رب ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ میرے صحابہ، اللہ اللہ میرے صحابہ، لا تتخذوہم عرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر اعتراض نہ کرنا، تنقید نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان کے ساتھ محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ ومن اذاہم فقط اذانی، حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن اذانی فقط اذلہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن اذلہ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی ان قریب میرا رب اسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو محبوب کے صحابہ کے بے ادبوں کے لیے، صحابہ کے گستاخوں کے لیے کیا ہے؟ نبی خود فرما گئے ان کے لیے عذاب ہے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا میرا صحابی کسی قبرستان میں آرام کر رہا ہے، کسی قبر میں لیٹا ہوا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، قبریں پھٹیں گی،
لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے، میرا صحابی بھی قبر سے باہر آئے گا۔ حضور نے فرمایا میرا صحابی اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، الا بعث قائدا ونورا لہم یوم القیامہ، جتنے اس کے قرب و جوار میں آس پاس دفن ہوں گے سب کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اچھا صحابیت ملتی کیسے ہے؟ کیا نمازیں پڑھنے سے ملتی ہے؟ بولیے، روزے رکھنے سے ملتی ہے؟ نہیں، جس نے ایک بار حالت ایمان میں والدعا کا مکھڑا دیکھ لیا مقام صحابیت میں فائز ہو گیا، مقام صحابیت میں فائز ہو گیا۔ اور پھر اس کو شان کیا ملی؟ میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی، کہ جس مسلمان نے حالت ایمان میں ایک بار مجھے دیکھ لیا دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا اور رآ من رآنی، جس نے ایک بار حالت ایمان میں میرے کسی صحابی کا دیدار کر لیا دوزخ کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ سرکار ایک جنگ میں ہے، غزوے میں ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اچانک ایک کافر کی نگاہ پڑ گئی حضور کے چہرے پر۔ بس جب والدعا کا چہرہ دیکھا کیفیت بدل گئی، تجھ سے جو آنکھ ملا لے وہی مستانہ بنے، تجھ سے جو آنکھ ملا لے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے۔ اور تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنے۔ یوں زلف جلوہ گر ہے رخ پرضیاء کے پاس، یوں زلف جلوہ گر ہے رخ پرضیاء کے پاس، واللیل جس طرح ہو لکھی والضحیٰ کے پاس۔ کیفیت بدل گئی، تھا کافر، حضور کے قریب آیا، آ کے عرض کرتا ہے آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر میری کیفیت بدل گئی ہے، یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، مجھے ذرا کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ گھوڑے پر بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے پڑھو کلمہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب دل چاہا اس کا کہ گھوڑے سے اتر کر سرکار کے قدم چوم لوں، حضور کے مبارک قدم چوم لوں۔ گھوڑے سے اترتے ہوئے گردن کے بل گر پڑا، اس کی موت واقع ہو گئی، سرکار کے قدم بھی نہ چوم سکا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی نا، صحابہ نے سرکار سے فرمایا اس میدان میں جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو، جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ جان گئے کہ یوں تو ہر غلام جنتی ہے، جس نے والدعا کا مکھڑا دیکھا وہ جنتی ہے، لیکن جس کے جنتی ہونے کی بات آقا کر رہے ہیں اس کو جنت میں کوئی اعلیٰ مقام ملنا ہے۔ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، صحابہ کو لے کر سرکار اس کی میت پہ آئے، حضور نے فرمایا جس نے جنتی کا دیدار کرنا ہو اسے دیکھ لے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر تھا، کافروں کے لشکر میں آیا تھا، فلاں صحابی کو اس نے شہید کیا، آپ کے فلاں غلام کو اس نے شہید کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس نے حالت ایمان میں ایک بار میرے چہرے کو دیکھ لیا، رب نے اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیے، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی۔ اور قرآن اور سیدنا صدیق اکبر کی بات میں کر رہا تھا، یہ حضور کے واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، جن کی صحابیت کو رب کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور کثرت کے ساتھ ان کی عظمت، ان کی شان میں روایات امام الانبیاء نے بیان فرمائیں، کیونکہ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ ایسے بدبخت آئیں گے جو میرے صدیق پر اعتراض کریں گے، صدیق پر طعن کریں گے۔ سرکار اور سارے فتنوں کا منہ بند کر گئے، ان کو جواب بھی دے گئے۔ اور پھر جو فتنے بعد میں اٹھے تھے نا ان کا جواب بھی دے دیا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟
سیدنا صدیق اکبر نے ایک وصیت کی تھی وفات سے پہلے، امام راضی نے نقل کیا۔ وصیت کیا تھی کہ جب میری روح نکل جائے، میرا جنازہ اٹھایا جائے تو سرکار کے حجرے کے سامنے لے جانا، عرض کرنا آقا سفر کا ساتھی ابو بکر، حضر کا ساتھی ابو بکر، مشکلوں کا ساتھی ابو بکر، آسانیوں کا ساتھی ابو بکر، بچپن کا ساتھی ابو بکر، جوانی کا ساتھی ابو بکر، جدا نہیں ہونا چاہتا، قدموں میں رہنا چاہتا ہے، قدموں میں رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ حجرہ جو ہے وہ کس کی ملکیت تھا؟ سرکار کس کے حجرے میں آرام فرما ہے؟ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے نا، ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے جس میں میرے آقا آرام فرما ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹی سے پوچھ لیے تھے کہ بیٹی میں سرکار کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا تھا نا، آپ نے ایسے نہیں کیا۔ اور پھر خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، آرڈر بھی جاری کر سکتے تھے، نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے تھے کہ مجھے میرے وصال کے بعد سرکار کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یہ دونوں طریقے صدیق نے اختیار نہیں کیے۔ دیکھ رہے تھے صدیق کہ میرے پر اعتراض کرنے والے بدبخت آئیں گے، ان کا منہ بند کرنا تھا کہ جس طرح میرا نبی حیات ظاہری میں مجھ سے راضی تھا، حیات برزخی میں بھی مجھ پر راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی۔ سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا گیا، اور اٹھانے والے کون تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جن کی ڈائریکٹ تربیت میرے آقا نے کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی جیسی ہستی موجود ہے، حضرت علی حسنین کریمین سرکار کے شہزادے موجود ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھلا کبھی قبروں سے کوئی جواب آیا ہے؟ نہیں، سرکار کے حجرے کے سامنے صدیق کا جنازہ لایا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، بچپن سے لے کر آخر تک ہر گھڑی ساتھ نبھانے والا، حق غلامی ادا کرنے والا، وفات کے بعد بھی جدا نہیں ہونا چاہتا، قدموں میں رہنا چاہتا ہے۔ سرکار کی قبر انور سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ گویا میرے نبی نے قبر سے جواب دے کر یہ واضح فرما دیا کہ میں حیات ظاہری میں بھی صدیق سے راضی تھا، حیات برزخی میں بھی صدیق سے راضی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خود صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے خود فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، یہ ججتا ہی نہیں کہ کوئی اور اس کی امامت کرے، کوئی اور اس کی امامت کرے۔ سرکار بیمار ہے، سرکار علیل ہے، سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہہ دو مصلی سنبھال لے۔ امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کی محبت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، میرے ابا جان شاید نہ کھڑے ہو سکیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ مصلی سنبھال لے۔ امی عائشہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کی محبتیں، آپ کی عنایتیں، لیکن آپ کے مصلی پہ صدیق کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل۔ میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ گویا سرکار نے 3 مرتبہ فرما کر سیدنا صدیق اکبر کی امامت کا اعلان بھی فرما دیا، امامت کا اعلان بھی فرما دیا۔ صدیق کی صحابیت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، صدیق کے جنتی ہونے کو میرے نبی نے بیان کیا، صدیق کی امامت کو میرے نبی نے بیان کیا، صدیق کے ساتھ حضور کے حیات برزخی میں راضی ہونے کو سرکار نے خود بیان کیا، اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، سب نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو
اب بھی جو بندہ سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کرے، معاذ اللہ میری 1000 بار توبہ، میری کروڑ بار توبہ، جو کفر کی نسبت صدیق کی طرف کرتا ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدیق کے مقام کو، صدیق کی عظمت کو امام الانبیاء نے بیان فرمایا۔ اور مجھے یہ چونکہ حضور 20 سال وقت تھوڑا رہ گیا، حضور 20 سال غریب نواز حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی، حضور امیر شریعت غریب نواز، آپ کا تعزیتی سیمینار بھی ہے، تو سیدنا حضرت امیر شریعت غریب نواز آپ آخری وقت میں جو اعلامیہ دے گئے، جو درس دے گئے، وہی یہی دے کر گئے تھے کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اکثر نے دیکھی ہوگی کہ وہ منقبت پڑھتا ہے نا قوال کہ علی دا پہلا نمبر، تو آپ اس کی تردید کر دیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر۔ تو آپ نے اعلامیہ جاری کر کے اہل سنت کا جو عقیدہ تھا اس کی وضاحت بھی کر دی، مہر تصدیق بھی ثبت کر دی کہ میں بھی حضور کے صحابہ کا غلام اور میرے آباء و اجداد بھی حضور کے صحابہ کے غلام تھے۔ اور پھر حضور 20 سال کی مذہبی جو حمیت تھی، مذہبی جو غیرت تھی نا، آج کل تو لوگ اس پر ہوتے ہیں نا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، اور اگر کوئی پیر عالم بتقاضۂ بشریت غلطی کر بیٹھے نا، عام لوگ تو توبہ کر لیتے ہیں، اور میرا تجربہ ہے مولوی اور پیروں کے لیے توبہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ اپنی پیر کی مذہبی غیرت اور حمیت کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جنوری 2014 میں حضور امیر شریعت غریب نواز حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی وہاں بچرا تشریف لے گئے، ملک خضریات بچر صاحب بھی زندہ ہیں، ان کے گھر گئے تھے، اور اس محفل میں سیدی والدی فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی موجود تھے، ملک ممتاز صاحب ہمارے ایم پی رہے ہیں، فوت ہوں گے، وہ بھی موجود تھے، ملک مرید صاحب وہ بھی موجود تھے، 25-30 طالب علم بھی تھے جامعہ مظفریہ کے، 25-30 آدمی تھے۔ ذکر چلا استاد العرب والعجم استاد الکل حضرت علامہ عطا محمد بدیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضور امیر شریعت غریب نواز فرمانے لگے کہ بلا والد صاحب کو مخاطب کر کے کہ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں چکوال سے پیل پدھراڑ کے راستے خوشاب آ رہا تھا، جب میں پیل پدھراڑ پہنچا نا تو اس دن ایک بد مذہب کا انتقال ہوا تھا، وہ فوت ہوا تھا، اس کے جنازے کا جلوس آ گیا۔ اب ان لوگوں نے سڑک کو عبور کر کے دوسری طرف جنازہ پڑھنا تھا، ادھر سے میری گاڑی آئی، ادھر سے ان کے جنازے کا جلوس آ گیا، مجھے گاڑی ایک طرف روکنا پڑ گئی تاکہ یہ لوگ گزر جائیں۔ وہ لوگ گزر گئے، جب وہ جنازے کا جلوس آگے چلا گیا تو میں اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ کئی لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، شام کو کسی نے جا کر استاد العرب والعجم استاد الکل علامہ عطا محمد بدیالوی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ اس کے جنازے میں تو حضرت خواجہ حمید الدین صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، شاید آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے فرمایا دوسرے دن میں سیال شریف بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت کا استاد العلماء کا ایک قاصد پہنچ گیا، 2 صفحوں کا آپ نے خط لکھا تھا میری طرف، پہلے صفحے پر قرآنی آیات لکھی تھیں، احادیث مبارکہ لکھی تھی، دوسرے صفحے کے اختتام پر آپ نے یہ لکھا تھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ کل آپ نے ایک بد مذہب کے جنازے میں شرکت کی ہے، لہٰذا آپ پر توبہ بھی ہے، تجدید اسلام بھی ہے اور تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اللہ اکبر! علماء حق کی حقانیت کو دیکھیے، یہ کس شخصیت کو خط لکھا جا رہا ہے؟ اس عظیم روحانی پیشوا کو خط لکھا جا رہا ہے جس کے عقیدت مندوں کی صف میں پیر مہر علی شاہ جیسے لوگ کھڑے ہیں، جس کے عقیدت مندوں کی صف میں حضرت پیر حیدر شاہ جیسے لوگ کھڑے ہیں، جس کے عقیدت مند پیر سیال پیر سیال اور پیر سیال پیر سیال اور یہ اس
जलाल वाले पीर को खत लिखा गया था कि जिसके सामने हमने वक्त के बड़े बड़े फिरौनों को घुटने टेकते हुए देखा था, वक्त के बड़े बड़े वडेरे जागीरदार उनके जलाल से खौफजदा रहते थे, लेकिन यहाँ बात एहतराम शरीयत की आ गई थी। न मेरे पीर के चेहरे पर जलाल आया, न गुस्सा आया। अगर कोई आम पीर होता तो कहता मुझे ये बात लिखी गई है, जुर्रत कैसे उन्होंने की है। नहीं, अल्लाह अकबर, न जलाल आया। आपने फरमाया हजरत किबला उस्ताद साहब से अर्ज कर देना कि मैंने जनाजा नहीं पढ़ा था, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। और फिर तफसील में बाद में अर्ज करूँगा। फरमाने लगे चंद दिन गुजरे, उस्ताद बीमार हो गए, सरगोदा अस्पताल में उस्ताद एडमिट थे। मैं इयादत करने के लिए गया। अब जो अगली बात हुजूर अमीर शरीयत ने वहाँ पर कही, खुदा की कसम वो सोने के पानी के साथ लिखने का, यानी एहतराम शरीयत की इंतहा है। आप कहते हैं मैंने उस्ताद साहब की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर मैंने जनाजा पढ़ा नहीं था, जनाजा देखा था। अगर जनाजा देखने पर मेरे लिए तौबा, तजदीद इस्लाम और तजदीद निकाह है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ये है हुजूर के वो उम्मती के जो शरीयत पर अमल किया करते थे। कहते हैं उस्तादुल उलमा मुस्करा पड़े। उस्ताद साहब ने फरमाया मैंने अपना वसीयतनामा लिख रखा है। हालांकि उस्ताद मुरीद थे घोरड़े शरीफ, लेकिन वसीयतनामा क्या लिखा था कि मेरी नमाज जनाजा हुजूर अमीर शरीयत हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी पढ़ाएंगे। ये आपकी अज़मत है, यानी आपका वजूद अहले सुन्नत के लिए नेमत था, और आपका दुनिया से रुखसत हो जाना ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। बल्कि मैंने तो आपकी एक करामत भी देखी है। एक बंदा, ये चंद दिन आपकी वफ़ात से चंद दिन पहले की बात है, हमारा एक अजीज़ है, बड़ा दुर्वेश से जो है ना, बाहर डेरे पे रहता है। वो एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने हुजूर अमीर शरीयत के दस्ते हक परस्त पर बैत होना है, आप मेरे साथ चलें। चले गए, उसने बैत कर ली। जब वापस लौटे ना जी, तो उसने मुझे कहा कि आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने बैत क्यों की है। मैंने कहा चलो आप ख़ुद ही बयान कर दें। उसने कहा बात यह है कि मेरा बेटा बीमार था, मैं उसको दम करवाने के लिए मियाँ वाली में एक पीर साहब के पास लेकर गया। वहाँ पर मैं आदाब पीरी का ख्याल न रख सका, शायद उनके प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ कर बैठा। पीर साहब मुझ पर नाराज़ हुए, मुझ पर गुस्सा किया। दम तो कर दिया बेटे को, लेकिन उनका जलाल नाकाबिले बर्दाश्त था। कहता है जब मैं वापस आ रहा था, कोच पे बैठा हुआ था, मेरी आँखों में आंसू आ गए कि मुझ पर इतने नाराज़ हो गए पीर साहब, इतने खफा हुए। कहते हैं मैं घर पहुंचा, रात को सोया, ख्वाब में मैंने देखा कि मैं फिर उसी पीर के आस्थान पर दम कराने के लिए जाता हूं, दम कराने के लिए जाता हूं। जब मैं वहां पे पहुंचता हूं उस पीर से दम कराने के लिए, तो कहते हैं इतने में हुजूर अमीर शरीयत भी वहाँ पे तशरीफ़ ले आते हैं। हुजूर अमीर शरीयत भी तशरीफ़ ले आते हैं। जब उस पीर ने हुजूर अमीर शरीयत को देखा तो खड़ा हो गया, सामने वाशरूम था, जल्दी जल्दी वाशरूम में दाखिल हो गया। हुजूर अमीर शरीयत ने मुझे देखा और कहा नेमतुल्लाह क्यों इतने औकत ही न बदना, मेरे को लगा था ये सारी मुश्किल हाल थी वैसे। तो ये है ये करामत तो यानी मौजूद मैंने अब देखी है, अल्लाह के घर में बैठ के बयान कर रहा हूँ। तो ये उनकी अज़मत, उनका मकाम इसलिए था कि वो हुजूर के सहाबा के साथ भी मोहब्बत करते थे, हुजूर के अहले बैत के साथ भी मोहब्बत करते थे। ये एजाज़ हम अहले सुन्नत को हासिल है कि हम हुजूर के सहाबा के भी ग़ुलाम हैं और हुजूर के अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। अहले सुन्नत पर यह वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि इस वक्त अहले सुन्नत में जो नीम राफ़ज़ी थे, छुपे हुए थे, वो खुल के सामने आ गए, पहचान करना मुश्किल हो गई है। नतीजा ये निकला है कि एक तरफ जो नीम राफ़ज़ी थे वो खुलकर सामने आ गए, दूसरी तरफ जो शोहरत के भूखे थे वो खारजियों की गोद में जाके बैठ गए, वो खारजियों के साथ मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दोनों से बेजार हैं, हुजूर के सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, हुजूर के अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर हिदायत चाहते हो और हक और सच तलाश करना चाहते हो तो उस राह पे कायम रहना, मा अना अलैहि व असहाबी,
جس پر میں قائم ہوں، جس پر میرے صحابہ قائم ہیں۔ اسی طرح سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم الثقلین۔ حضور اپنی 23 سالہ تبلیغ کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک قرآن کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا اطرتی اہل بیتی، میں اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب سرکار کے سامنے تھا کہ بعد میں ایسے فتنے آئیں گے کہ میرے اہل بیت ہونے کے دعوے دار صحابہ کے ایمان کی نفی کریں گے۔ قرآن صحابہ کے ایمان کو بیان کر رہا ہے، قرآن نماز کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اہل بیت ہونے کے دعوے دار نماز کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ بھی سن لو، میرے جو سچے اہل بیت ہیں، حقیقی اہل بیت ہیں، لن یتفرقا، وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک میرے اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا حتی یردا علی الحوض، جب میں حوض کوثر پر اپنی امت کو کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی بھی جنت ہے اور حضور کے گھرانے کا ہر فرد بھی جنتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوا نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، فرمایا جو ان سے پیچھے رہ گیا فقد ہلکا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ جس طرح صحابہ کو چھوڑنے والا تباہ و برباد ہوتا ہے، اسی طرح اہل بیت کو چھوڑنے والا بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، کعبۃ اللہ تک پہنچ گیا ہے، نمازیں وہاں پہ پڑھ رہا ہے، روزے وہاں پہ رکھ رہا ہے، عبادتیں وہاں پہ کر رہا ہے، وہو مبغض لأہل بیت محمد، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کعبے کی نمازیں بچائیں گی، نہ کعبے کا طواف بچائے گا، نہ حجر اسود کے بوسے بچائیں گے، دخل النار، اسے دوزخ کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، کعبہ اس کو نہیں بچا سکتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس کے دل میں میرے نبی کا بغض ہو، کعبے کا امام کیوں نہ ہو، کعبہ اس کو بھی نہیں بچا سکتا۔ کیونکہ ایمان کا معیار کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر آقا کی محبت ہے اور محبت کا درس صحابہ اور اہل بیت نے دیا ہے، اس انداز میں محبت کرنی ہے جس طرح صحابہ اور اہل بیت نے کی ہے۔ اگر محبت ہے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور اگر محبت نہیں ہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، یہ اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو منظور مقبول فرمائے۔ میں نے آیت تو اور پڑھی تھی، گفتگو تو اور موضوع پہ کرنا تھی، لیکن چونکہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہے تھے تو میں نے بھی اسی موضوع کو چلا دیا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔